حسینیت ایک مکمل تحریک ہے جو کہ نہ صرف جاری تھے، وہ جاری رہے گی وہ تحریک، اور یقینی طور پہ اس پہ ڈاکٹر جواد حیدر ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس پر کیا کہیے گا؟ یوم عاشور کے دن اور رات کو آپ کیا سمجھتے ہیں، کون سی ایسی خاص عبادات ہیں، دعائیں ہیں یا پھر کوئی اذکار ہیں جو کہ کرنے چاہیے ہمیں سب کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عاشور کا دن ہے۔ پوری دنیا کے اندر حضرت امام حسین علیہ السلام، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت رکھنے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پوری دنیا کے اندر امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو یاد کر رہے ہیں۔ یقیناً آج وہ مصیبت کا دن ہے کہ جس دن نواسے رسول کو شہید کیا گیا۔ بہت سارے اذکار ہیں، بہت ساری تسبیحات ہیں، لیکن سب سے اہم ترین جو اہمیت ہے وہ اس تناظر میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جس مقصد کی خاطر قربانی پیش فرمائی تھی، ہم اس مقصد کو یاد کریں کہ انسان سوچے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کو، آپ کے وصال کو صرف 50 برس گزر گئے تھے۔ 50 برسوں کے دوران وہ کیا حالات پیش آ گئے تھے کہ امت اس نہج پر پہنچ گئی کہ جس حسین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھے کے اوپر سوار کر کے مدینے کی گلیوں کے اندر پھرتے تھے، جس حسین علیہ السلام کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں اپنے پشت کے اوپر بٹھاتے تھے تو اپنے سجدے کو طول دیتے تھے اور 70 مرتبہ اللہ رب العزت کی تسبیح کا تکرار فرماتے تاکہ امام سر اٹھانے کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام زمین پر گر نہ جائیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کا پاؤں کسی کے عبا کے ساتھ الجھ جاتا ہے اور آپ گر جاتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر نیچے تشریف لاتے ہیں اور اپنے اس پیارے نواسے کو گود میں اٹھاتے ہیں اور منبر کے اوپر تشریف لے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد لوگوں کے سامنے مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوا، کہ اے لوگو جان لو کہ یہ میرا حسین ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت تھی، جو آپ کا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ایک الفت کا ایک برتاؤ تھا، اسے پوری امت دیکھ رہی تھی، سارے لوگ دیکھ رہے تھے۔ سن 61 ہجری کے اندر لوگوں تک کیا یہ پیغام نہیں پہنچا تھا کہ یہ وہی نواسے رسول ہے کہ جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیز رکھتے تھے، جس کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانان جنت کا سردار قرار دیا تھا؟ لیکن آج امت اسی حسین کو قتل کرنے کے لیے میدان کربلا کے اندر حاضر ہو گئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اسی وجہ سے قربانی پیش فرمائی کہ اس وقت بظاہر اسلام کا نام لینے والے لوگ موجود تھے، بظاہر کلمہ پڑھنے والے لوگ موجود تھے، لیکن اسلام کی روح ان کے دلوں سے نکل چکی تھی، اسلام کا حقیقی پیغام ان کے دلوں سے نکل چکا تھا۔ امام حسین علیہ السلام اسلام کو زندہ فرمانا چاہتے ہیں، کیونکہ یزید یہ چاہتا تھا کہ وہ اسلام جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما چکے تھے، وہ اسلام مٹ جائے، وہ دین مٹ جائے۔ وہ ایک اپنا اسلام کا ایک ایسا تصور لوگوں کے سامنے معاشرے کے اندر پیش کرنا چاہتا تھا کہ جس کے اندر معاشرے کے اندر پیش آنے والی برائیوں سے انسان لا تعلق ہو، معاشرے کے اندر پیش آنے والے اجتماعی مفاسد سے انسان لا تعلق ہو اور کسی کو کوئی سروکار نہ ہو۔ امام حسین علیہ السلام یہ قربانی پیش فرما رہے ہیں تاکہ معاشرے کے اندر پیش آنے والے یہ مفاسد ختم ہو جائیں۔ آپ نے اپنی وصیت کے اندر جو آغاز قیام کے اندر ہی تحریری شکل میں آپ نے اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ کی خدمت میں لکھ کر پیش فرمایا تھا، اس کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، کہ میں فساد پھیلانے کی خاطر نہیں نکل رہا، میں خوشگزرانی کی خاطر نہیں نکل رہا، میں کسی ذاتی مفاد کو حاصل کرنے کی خاطر نہیں نکل رہا، بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، بلکہ میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ اپنے نانا کی اس امت کی اصلاح کروں، وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِي بْنِ أَبِي طالب، اور میں معاشرے کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، اور میں اپنے نانا اور اپنے بابا کی سنت کو معاشرے کے اندر قائم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی اس وصیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ معاشرہ اس وقت سن 61 ہجری کے اندر اس نہج پر پہنچ چکا تھا کہ معاشرے کے اندر اللہ رب العزت کی جانب سے
قائم کردہ یہ جو فریضہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ مردہ ہو چکا تھا، اس کو لوگ بلا چکے تھے، اور بلانے ہی کا نتیجہ یہ تھا کہ یزید جیسا فاسق و فاجر شخص برسر اقتدار آ کر اپنے آپ کو جانشین رسول کہلوا رہا تھا۔ یزید یہ چاہتا تھا کہ اس کو خلیفۃ الرسول کا اور امیر المومنین کا ٹائٹل ملے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حسینیت ایک مکمل تحریک ہے، قربانی ہے، جو کہ امام حسین اور ان کے رفقان میدان کربلا میں پیش کی، لیکن دوسری قربانی بھی ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنی ہوگی کہ جو ساتھ ساتھ جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے کردار نے اور ان کی برداشت نے اس وقت ادا کیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔